تو وہاں پہ کمیٹی میں بحث کے دوران کچھ کنسرنز آئے کہ جو پرائیویٹلی اونڈ پراپرٹی ہے، یعنی کہ جو نجی جائیدادیں ہیں لوگوں کی، پرسنز کی، چاہے وہ نیچرل پرسنز ہیں مینلی تو وہی ہے، یا کسی حد تک کوئی جورسٹک پرسن کی بھی، تو اس میں ابہام تھا۔ محسوس یہ کیا جا رہا تھا کہ شاید قانون کی منشا یہ ہے کہ مالک جائیداد کی مرضی کے بغیر ہی وہاں سے تاریں بھی گزاری جا سکتی ہیں، یعنی کہ رستہ لیا جا سکتا ہے، چاہے وہ انڈر گراؤنڈ ہے یا اوور گراؤنڈ ہے، اور کسی حد تک یہ آیا کہ شاید کسی ٹاور کی تنصیب ہو سکتی ہے، کسی ٹیلی کمیونیکیشن اکوپمنٹ کی تنصیب چھت پہ یا اس پرائیویٹ پراپرٹی میں کی جا سکتی ہے۔ جب سارے لاء کی اسکیم کو پڑھا، یہ 1996 کا بنیادی قانون تھا۔ 2006 میں رائٹ آف وے کے حوالے سے انٹرنیٹ ریلیٹڈ جو کنیکٹیوٹی کو بڑھانے کے لیے اس میں میجر ترامیم کی گئی، اور اب جب ہم 5G کی طرف جا رہے ہیں، اور ویسے بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان نے جو اپنے اڑان پاکستان پروگرام میں ڈیجیٹل جو اکانومی ہے اور جو IT ریلیٹڈ ایکسپورٹس ہیں اور آمدن ہے، اس کو کنسنٹریٹ کیا ہے، اور اس سال الحمدللہ ہم کوئی 4 بلین سے آگے جا رہے ہیں، تقریباً 4.5 بلین کی ہماری ڈالرز کی ایکسپورٹ ہے۔ اس کے علاوہ تعلیمی مقاصد کے لیے، میڈیکل کے لیے ہمارے فری لانسرز ماشاءاللہ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، گھر بیٹھے ہماری خواتین ہیں فار فلنگز ایریا میں، پیچھے انہوں نے کچھ پروگرامز کیے جو وہاں پہ اپنے گھروں میں بیٹھ کے اپنی دستکاری کی چیزیں، اپنی چھوٹی موٹی جو ان کی اپنی ایکٹیویٹیز ہیں ان کے حوالے سے اسے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پہ شو کیس کر کے آن لائن پیمنٹس کے ذریعے اپنا کام کر رہی ہیں، اور وہ چیزیں پارسل ہو جاتی ہیں، اور اس طرح کی اور بہت ساری ایکٹیویٹی۔ یہ کب ممکن ہے؟ جب ڈیجیٹل کنیکٹیوٹی ہوگی۔ تو اس نیت کے ساتھ اس قانون کو دیکھنا شروع کیا، تو ابہام جہاں پہ تھا، جہاں پہ بحث تھی، جو کہا گیا کسی حد تک درست ہے اور بہت حد تک درست نہیں تھا، اس کو ہم نے کہا کہ اس کو درست کر دیتے ہیں تاکہ کسی قسم کا ابہام نہ رہے۔ میں ایک بات کہتا چلوں کہ لاز جب بھی بنتے ہیں، لا پہلی بات تو یہ اسٹیگننٹ نہیں ہوتا، اس میں ترامیم آتی رہتی ہے۔ اگلی بات یہ ہے کہ قانون میں اگر چھوٹا موٹا ابہام یا ایون زیادہ ابہام بھی ہو تو اس کو عدالتیں درست کر سکتی ہیں، فنڈامنٹل رائٹس کے ٹچ سٹون پہ۔ آئین میں جو بنیادی حقوق ہے، رائٹ ٹو اون اے پراپرٹی ایک بنیادی حق ہے، اگر کوئی پڑھنے میں ایسا لگ بھی رہا ہے تو عدالت درست کر سکتی تھی، لیکن کیونکہ ابھی یہ قانون بنا نہیں ہے، اٹس ناٹ اے لا، میں یہ وضاحت کر دوں، یہ ابھی بھی اس پروسیس میں ہے جو کسی قانون سازی کا عمل کہتے ہیں، تو یہ ابھی تک بل جو ہے یہ بل ہی ہے، یہ قانون نہیں بنا۔ تو کمیٹی نے جو اپنی فائنڈنگز دی، جو پہلے میں نے باتیں کی ان سے ہٹ کے کمیٹی نے یہ سجیسٹ کیا کہ بہت زیادہ کلیئرٹی دینے کے لیے کہ اب یہ معاملہ آ ہی گیا ہے تو اس کو حل کیا جائے اس طرح سے کہ یہ شفاف ہو اور اس میں کسی قسم کی کنفیوژن نہ ہو، پلین ریڈنگ آف ورڈز جو ہے، جو بالکل عام تحریر پڑھتے ہوئے ہر کسی کو سمجھ آ جائے۔ 3 طرح کی پراپرٹیز ہیں جہاں سے رائٹ آف وے چاہیے ہوتا ہے کمپنیز کو۔ آپ دیکھتے ہیں آپ کے گھروں کے ارد گرد سڑکوں پہ انٹرنیٹ کی تاریں ڈالنے کے لیے، یا پرانے وقتوں میں ٹیلی فون کی تاریں، یا ماڈرن زمانے میں گیس کی پائپ لائنز یا بجلی کی تاریں، اور بہت ساری ایسی ایکٹیویٹیز ہیں۔ آپ کی یہ جو کیبل نیٹ ورکس ہیں ٹی وی کے، وہ ڈالتے ہیں، وہ کئی دفعہ اوور گراؤنڈ ہوتی ہے، کئی دفعہ انڈر گراؤنڈ۔ تو پبلک پراپرٹیز جن میں سڑکیں بھی ہیں، ریلوے کے ارد گرد کی زمینیں ہیں، گورنمنٹ اونڈ پراپرٹیز کے ارد گرد ہے، وہ پہلے وہ بھی چارج کرتے تھے، اور اس پہ 2 سال افسران کا اور جو آپریٹرز ہیں ان کا ڈیڈ لاک رہتا تھا، اور وہ پروجیکٹ چھوڑ کے چلے جاتے تھے۔ وزیر اعظم صاحب نے صوبائی حکومتوں کے تعاون کے ساتھ طویل مشاورت کے بعد یہ طے کیا کہ یہ کیونکہ عام لوگوں کی اور خاص طور پہ ہماری نوجوان نسل کو شیپ اپ کرنے کے لیے ضروری ہے اور ایک ترقی یافتہ پاکستان کی بنیاد رکھنے کے لیے ضروری ہے، یہ رائٹ آف وے کو فری کر دیا گیا۔ ایسے ہی ہے جی، یہ پالیسی ڈیسیژن تھا۔ ہائی ویز پہ، ریلویز پہ۔ تو اب دوسری کیٹیگری آف پراپرٹیز ہے جو کہ پرائیویٹلی رن اونڈ، پارشلی اونڈ ہاؤسنگ سکیمز اور ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں، ان میں کچھ نیم سرکاری اینٹیز بھی ہیں جن کی وہ ہیں، اور ہمارے ہاں یہ کلچر ہے، بہت بڑی بڑی ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں، ان کی حد تک بھی یہ کہا گیا کہ ان کا رائٹ ہے نیگوشیٹ کرنے کا، اور وہ اسی طرح رہے گا، ان کی میوچل کنسنٹ بھی لیں گے، لیکن وہ اسٹریٹ اوے ریجیکٹ نہیں کریں گے، اور ریزنیبل ریٹس کے اوپر ان سے رستہ لیا جائے گا، اور اگر وہ انکار کرتے ہیں تو پھر معاملہ اپروپریٹ گورنمنٹ کے پاس جائے گا۔ پہلی ہے اس کا کہ یہ فری آف کاسٹ ہوگا، دوسرا ہے کہ جہاں پہ وہ اپنا کیس میک آؤٹ کر لے کہ یہ چیزیں ان کی اس طرح سے ڈیمیج ہو رہی ہیں، وہ آپریٹر درست کر کے دے گا۔
तीसरा है कि कोई ऐसी जगह से उनका गुजरना है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं हो सकती। अगर ऐसा कोई डिस्प्यूट आएगा तो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट्स है, जो डिप्टी कमिश्नर हो सकते हैं, जो सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट हो सकते हैं, सेक्रेटरी कोऑपरेटिव्स हो सकते हैं, वो सारी कैटेगराइज उसको कर दिया गया है। वो ये मामला सुन के तय कर देंगे कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट ही होगा। इसमें जो वो नुकसान उनका होता है, जो रेपरेशन उन्हें चाहिए, वो डिटर्मिन कर देंगे। और उसकी फिर एक अपील प्रोवाइड कर दी गई है जो कि ट्रिब्यूनल हेडेड बाय पर्सन हु हैज़ बीन अ जज ऑफ हाई कोर्ट। तीसरी कैटेगरी है प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ की। अब ज़हन में रखें कि प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ यकीनन वही जायदादें हैं जो कि नेचुरल पर्सनस, मैं, आप सब ओन करते हैं। उनमें हमारे घर भी हो सकते हैं और हमारी ज़राई ज़मीनें भी हो सकती हैं जो कि कई 100 एकड़ों पे मुहित हो सकती हैं। एक फैमिली है, उसकी 200 एकड़ ज़मीन है, वहाँ से चीज़ गुजरनी है। उसके लिए ये तय कर दिया गया कि प्राइवेट इंडिविजुअल्स जो हैं, क्योंकि वो अमूमी मुफाद में उन्हें मजबूर नहीं करना चाहिए कि वो अपने जो प्रॉपर्टी राइट्स हैं वो फोरगो करें या